الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات گرامی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آج رمضان المبارک کا 25واں روزہ ہے اور آخری عشرہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اپنے واپسی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج کے درس قرآن و حدیث میں تلاوت کی گئی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو حکم فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر رکوع کا ذکر اس لیے کیا گیا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر رکوع کا ذکر بھی کیا۔ شریعت محمدیہ کی طرف سے جو عبادات مقرر کی گئی ہیں، ان میں سے بعض عبادات کا تعلق بدن سے ہے اور بعض عبادات کا تعلق جسم سے ہے۔ بدن کی عبادات کو بدنی عبادات کہا جاتا ہے، مثلا نماز، روزہ، اور بعض عبادات کا تعلق مال سے ہوتا ہے اور ان عبادات کو مالی عبادات کہا جاتا ہے، اور مالی عبادات میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے۔ اس کی فرضیت شریعت کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، اور جس کا انکار شریعت محمدیہ میں کفر ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس طرح نماز کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور کسی بھی فرض کا انکار کرنا کفر ہے۔ اب بات یہ ہوئی کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کا دینا اس شخص پر فرض ہے جس شخص کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا یا پھر 52 تولے چاندی یا نقد رقم یا تجارت کا سامان جس کی مالیت 52 تولے چاندی کے برابر ہے، وہ انسان صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور ایسا مال حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، یعنی گھریلو ضروریات سے زیادہ ہو، مثلا قرض سے، اور اس مال پر ہر سال بھی گزر جائے، وہ مال جس پر سال پورا گزر جائے،
تو ایسے مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے مال پر سال گزرنے کے بارے میں اسلامی سال کا اعتبار کیا جائے گا، عیسوی سال کا نہیں، اس لیے کہ عیسوی سال میں بعض دفعہ دن کم ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ دن بڑھ جاتے ہیں، اسلامی سال کا اعتبار کرنا ہوگا۔ بعض لوگ زکوٰۃ کے حسابات میں تاریخ مقرر نہیں کرتے، بلکہ کسی خاص مہینے کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور اسی مہینے میں زکوٰۃ کے فرض ہونے اور حساب کرنے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر کسی کا سال رمضان سے پہلے پورا ہو رہا ہے، مثلا ربیع الاول میں اس کا سال پورا ہو چکا ہے، اگر یہ شخص رمضان المبارک کا انتظار کرے گا کہ رمضان آئے گا اور پھر زکوٰۃ ادا کروں گا، اور رمضان کے آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو وہ شخص گنہگار ہو کر فوت ہوگا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی فرضیت اس پر باقی ہے۔ ہاں اگر کسی کا صاحب نصاب ہونے کا سال رمضان المبارک میں ہی شروع ہوتا ہے تو وہ رمضان میں ہی ادا کرے۔ ایک صاحب نصاب رمضان کا انتظار کرتا ہے، حالانکہ زکوٰۃ اس پر ربیع الاول کے مہینہ میں فرض ہوئی تھی، تو اگر رمضان کے مہینے میں مال اس کا کم ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ اس کے ذمے باقی رہے گی۔ اگر سال پورا ہونے کے بعد رمضان کا انتظار کرتا رہا اور مال کے میں کمی آ گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں، اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا شریعت محمدیہ کے نزدیک۔ اور آج کل ایک معمول بنا ہوا ہے، بعض سخی لوگ صاحب نصاب جو ہوتے ہیں بذات خود وہ عالم بھی ہوتے ہیں، وہ بذات خود مفتی بھی ہوتے ہیں، اور غریب پرور ہونے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو سخی جتوانے کے لیے کہ اہل محلہ کو پتہ چلے کہ جی یہ بندہ صاحب نصاب بھی ہے اور بڑا غریب پرور بھی ہے اور سخی بھی ہے۔ ایک تو وہ ریاکاری میں آ گئی بات، دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مال سے کھانا پکا کر کھلانا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو۔ بھی دونوں باتیں آ جائیں گی، ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور ہم غریب پروری میں وہ لوگوں کو کھانا کھلا دیں گے، لوگ محلے میں مشہوری ہو جائے گی کہ جی بندہ یہ صاحب نصاب بھی ہے اور زکوٰۃ سخی بھی ہے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں، جتنی بھی وہ کھانے پکا کر کھلاتا رہے اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر تقسیم کر کے ان کو مالک بنا دے تو پھر ادا ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ ایسا غریب ہو جس پر زکوٰۃ یعنی کہ زکوٰۃ کا وہ مستحق ہے، ایسا غریب ہو جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، اور ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق بھی نہ ہو اور اس کو زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں چلو جی ہم سے تو وبال ہٹا، اب تو اسی پر آ جائے گا، حالانکہ ایسی بات تحقیق کا ہونا شریعت اسلامیہ میں یہ بات ہر چیز کی تحقیق کر کے ہر چیز کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آخری بات، زکوٰۃ کے مستحق سب سے زیادہ اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں، ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، لیکن شرط پھر وہی ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب زکوٰۃ کے مستحق ہوں، زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں،
اور اس سلسلے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت کوشش یہ کی جائے، اہل اللہ یہ فرماتے ہیں کہ آگے زکوٰۃ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ کوشش کریں، یہ اہل تقوی لوگوں کا ہے، تقوی حاصل کرنے کے لیے کہ زکوٰۃ کا جو مستحق ہے وہ دیندار بھی ہو، نمازی بھی ہو، صالح بھی ہو، اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا بھی ہو۔ اسی لیے ہمارے اہل اللہ اور اکابر و اسلاف سب سے زیادہ مستحق مدارس دینیہ کے طلباء کو ہی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ حضرات صاحب نصاب کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں بہت سارے اکابر و اسلاف کے اقوال ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں زکوٰۃ کا سب سے زیادہ مستحق اہل علم جو لوگ علوم نبویہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں انہی کو سمجھتا ہوں، اور میں اپنا مال زکوٰۃ ہو یا دیگر صدقات ہو انہی پر صرف کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ ایسے بڑے بڑے اکابر کے واقعات ملتے ہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ ایک فریضہ ہے جو ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ اگر جو انسان اپنی زندگی میں زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا اور اس کا وبال قیامت کے روز اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ ایک بات اپنی آخری گزارش کر کے بات کو ختم کروں گا کہ بعض لوگ پھر وہی بات آ گئی، اب خود مفتی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کے ذمے اگر زکوٰۃ بنتی ہے 10,000 روپے تو اسے 10,000 روپیہ ہی ادا کرنا ہوگا۔ اگر اس سے 1 روپیہ زیادہ 10,001 روپیہ اس کی زکوٰۃ بنتی ہے تو اسے پھر زکوٰۃ 10,001 روپیہ ہی ادا کرنا ہوگا۔ اگر اس نے 10,000 ادا کیا اور 1 روپیہ ادا نہیں کیا تو زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کی ایک ترتیب ہوتی ہے، کسی کو 400-500 دے دیا، کسی کو 1000 دے دیا، کسی کو یہ کر دیا ہو، لیکن جب تک وہ متعین جو رقم ہے زکوٰۃ کی جب تک کہ وہ ادا نہیں کرے گا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکامات شرعیہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کامل توفیق نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کا پورا پورا احترام نصیب فرمائے۔ جتنی بقیہ دن رمضان المبارک کے باقی ہیں ان میں ہمیں اپنے اللہ کو بھرپور طریقے سے راضی کرنے کی اللہ پاک ہمیں کامل توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم اغفر وارحم أنت خير الراحمين۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي۔ اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي۔ اللهم عافني في بدني۔ اللهم عافني في سمعي۔ اللهم عافني في بصري۔ لا إله إلا أنت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.